مختصر وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی طرف. بہادرپورہ مجلس رکن اسمبلی محمد معظم خان نے بلدی ڈویژن کشن باغ کے محمود نگر اور اسد بابا نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی. محمد ممتاز خان نے مقامی عوام کو مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا. ساتھ ہی علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا. مقامی عوام نے محمد ممتاز خان کی جگہ جگہ گلپوشی کی. اس موقع پر کشن باغ کارپوریٹر مرزا عزیز بیگ، مجلسی ابتدائی صدر شیخ نثار احمد، محمد رفیع، محمد عظیم اور صلاح الدین کے علاوہ فریدہ خاتون و دیگر موجود تھے. بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر کشن باغ ڈویژن کے اندر آج پیدل دورہ رکھا گیا تھا. اس دورے میں آج میرے ساتھ اس ایریے کے کارپوریٹر جناب عزیز بیگ صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے کشن باغ ڈویژن کے صدور معتمدین ورکرز سارے موجود تھے. آج کا دورہ محمود نگر، نیوٹن اسکول اور محمد نگر کے اندر اور جامعہ مسجد اور اسد بابا نگر کے اندر تقریباً پورا علاقہ پیدل دورہ کیے گئے ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر بہت ساری جگہوں میں یہاں پر روڈ نہیں تھی، جو گلیاں تھے، جو محلوں کے اندر پوری مٹی کے روڈاں تھے. اللہ کے فضل سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر آج پورے اسد بابا نگر اور محمود نگر کے علاقے کے اندر سی روڈز پڑے. یہاں پر پانی کے لائنیں نہیں تھے، پانی کی لائنز تقریباً ہر جگہ ڈال چکے ہیں. اسٹریٹ لائٹ کا پرابلم تھا، تقریباً ہر گلی کے اندر اسٹریٹ لائٹ کے پولز لگے گئے ہیں اور یہاں پر فٹنگز لگے گئے ہیں. اور پچھلے 5 سال پہلے جس طریقے سے یہ علاقے کو میں یہاں جب MLA بنا تھا دیکھا تھا، آج میں اس علاقے سے اور یہاں کے ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر اور ہمارے ورکر سے میں پوری طریقے سے مطمئن ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین اور مجلس اتحاد المسلمین کے سارے ورکرز عوام کے درمیان میں رہ کر کام کر رہے ہیں. اور ہمارے صدر، مرحوم صدر عالی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کا خواب تھا کہ ہمارے جتنے غریب بستیاں ہیں، جو ہمارے بیکورڈ کلاس کے لوگ غریب بستیوں میں رہتے ہیں، یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. آج مجلس اتحاد المسلمین کا ہر ورکر مرحوم صدر علی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو محلے کے اندر ڈیولپمنٹ کر کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. منگلہاٹ رازداں خواہ پیٹ میں مجلس رکن قانون ساز کونسل الطاف حیدر رضوی نے CC روڈ کا افتتاح انجام دیا. 5 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ CC روڈ تعمیر کی جا رہی ہے. اس موقع پر مجلسی کارکن محمد ایوب و دیگر موجود تھے. نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر یہاں رازدار خواہ پیٹ میں 5 لاکھ کی لاگت سے روڈ کا افتتاح عمل میں آیا. یہ CC روڈ جو ہے کام جاری ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یہ کام تکمیل ہو جائے گا. اور اس سے ہٹ کے بھی کئی کام باقی ہیں جس کے مسلسل افتتاحوں کے تقاریب ہیں. اور یہاں کے اس کام میں ہمارے ابتدائی کے صدر انصاری صاحب، لیاقت صاحب اور تمام یہاں کے مقامی جو مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین ہیں ان کا تعاون حاصل رہا ہے. اور بھی جو کام ہے اس کا بھی دورہ معائنہ کیا جا رہا ہے پیدل دورے میں. انشاءاللہ یہ کام جو بھی اور بھی کام ہے یہاں کے اس کو بھی جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے گا. مجلس اتحاد المسلمین مسلسل ترقیاتی کاموں میں جٹی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جو بھی جتنے بھی یہاں پہ مسائل ہیں ان کو آنے والے 10-15 دن کے اندر یہ کاموں کی تمام سینکشن لے کے اس کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے. کوکٹ پلی فتح نگر کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری سے ملاقات کی. 60 سے 70 افراد پر مشتمل اس وفد نے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی. سید احمد پاشا قادری نے ارکان وفد میں محمد قیصر کو صدر مجلس ابتدائی منتخب کیا. ارکان وفد احمد پاشا قادری و دیگر کی گلپوشی کی. ادھر یاقوت پورہ کے وفد نے دارالسلام پہنچ کر مجلس رکن اسمبلی ممتاز احمد خان سے ملاقات کی. مجلس رکن اسمبلی نے وفد میں شامل محمد عابد محمود کو مجلس کا صدر ابتدائی منتخب کیا، جبکہ شیخ یوسف کو نائب ابتدائی صدر منتخب کیا گیا. اس وفد کے ساتھ سنتوش نگر کارپوریٹر واجد علی خان بھی موجود تھے. اس درمیان مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ کے نئے گاؤں بلولی
اور نارسی کے وفد نے بھی سید احمد پاشا قادری سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی۔ کنگز کالونی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فیضان حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ منعقد تھا۔ جلسے سے مولانا مفتی محمد علی نوری، مولانا سید المصطفیٰ قادری اور مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی و دیگر نے خطاب کیا۔ یہ جلسہ بزم قادریہ کنگز کالونی کی جانب سے منعقد تھا۔ جلسے کے کنوینر سعادت علی، شبیر حسین اور محمد فیاض تھے۔ عوام نے بڑی تعداد میں اس جلسے میں شرکت کی۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ کے ہوٹل میں آتش زدگی کے معاملے کی سعودی حکومت کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ہفتے کی دیر رات گئے مدینہ منورہ کے ایک ہوٹل میں آتش زدگی سے کم از کم 15 عازمین جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہفتے کو سعودی عرب کے مقامی وقت شام 5 بجے پیش آنے والے اس واقعے میں 130 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جس وقت آگ لگی ہوٹل میں 700 کے قریب غیر ملکی عازمین موجود تھے۔ جاں بحق ہونے والے تمام زائرین کا تعلق مصر سے ہے۔ مدینہ منورہ میں واقع الاشراق ہوٹل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہوٹل کی ایک منزل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے 2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد آگ پر قابو پا لیا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پھر سے ایک بار تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہازوں کو خلیج میں تعیناتی کے جواب میں اس نے اپنے کئی بحری جہاز امریکی بحری سرحدوں کی طرف روانہ کر دیے ہیں۔ ایران کی سرکاری ایجنسی نے ایڈمرل افشین رضاتی حداد کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران کا فوجی بیڑا امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ اقدام ایک پیغام ہے۔ 8 فروری کو بارابتی اسٹیڈیم کٹک میں کھیلے گئے CCL 2014 کے میچ میں تیلگو واریئرز نے بھوجپوری دبنگ سے سنسنی خیز انداز میں کامیابی حاصل کی۔ تیلگو واریئرز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھوجپوری دبنگز نے شروعات اچھی کی اور 17 اوور تک 134 رن بنائے۔ ایک مقام پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسکور 170 تک پہنچ جائے گا، لیکن 18ویں اوور میں تیلگو واریئرز کے آدرش نے ہیٹرک لیتے ہوئے میچ کا رخ موڑ دیا اور اس اوور میں 4 وکٹ حاصل کرتے ہوئے بھوجپوری دبنگز کے بڑھتے ہوئے اسکور پر فل سٹاپ لگا دیا۔ بھوجپوری ٹیم 19ویں اوور میں 140 رن پر آل آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں تیلگو واریئرز نے 141 رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے شروعات کافی اچھی کی، لیکن جیسے جیسے رن بنتے گئے ویسے ویسے وکٹ بھی گرتے گئے اور میچ آخری مرحلے میں کافی سنسنی خیز ہو گیا۔ اس دوران تیلگو واریئر کو آخری 3 بال میں 9 رنوں کی ضرورت تھی۔ نند کشور نے 2 بال میں لگاتار 2 چوکے لگاتے ہوئے اسکور کو برابر کر دیا۔ آخری بال پر نند کشور نے پھر ایک چوکا لگاتے ہوئے تیلگو واریئرز کو اس سنسنی خیز میچ میں کامیابی دلائی۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تیلگو واریئرز کی برانڈ ایمبیسیڈر ٹالی ووڈ اداکارہ چارمی کے ساتھ ساتھ اس ٹیم کے مین آفیشل اسپانسر پرائڈ انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر سنوبر بیگ اور ان کے ساتھی زبیر العمودی بھی میدان میں موجود تھے۔ میچ کے اختتام کے بعد پریزنٹیشن سیریمنی میں پرائڈ انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر سنوبر بیگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہاں ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو جیت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 3 میچوں میں سے ان کی ٹیم نے لگاتار 2 میچ میں جیت حاصل کی ہے۔ واضح ہے کہ تیلگو واریئرز نے دبئی میں کھیلے گئے میچ میں بالی ووڈ ہیروز کو شکست دے دی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر امید بھی ظاہر کی کہ ان کی ٹیم جیت کے اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ 15 فروری کو حیدرآباد میں کھیلے جانے والے میچ میں بھی جیت حاصل کرے گی۔ کھیل کے اختتام کے بعد آدرش کو 2 اوور میں 5 رن دے کر 5 وکٹ لینے کے عوض مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال تیلگو واریئرز ٹیم کو پرائڈ انڈیا کمپنی اسپانسر کر رہی ہے، جو کہ حیدرآباد کے ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد نام ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ آل انڈیا مائنارٹی فورمز کی جانب سے اقلیتوں کے تحفظات پر تاریخی اجلاس کا حیدرآباد میں انعقاد۔ اجلاس میں مرکزی و ریاستی وزراء نے کیا خطاب، اقلیتوں کی ترقی پر کیا گیا غور۔ حج کے بہتر انتظامات کے سلسلے میں حج نظام اقلیتی امور کی وزارت کے سپرد کرنے پر غور، مرکزی وزیر سلمان خورشید کا بیان۔
70 अरकान पार्लियामेंट मरकजी हुकूमत के खिलाफ मंगल को पेश करेंगे तहरीक अदम एतमाद, कांग्रेस MP श्री हरी ने किया दावा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी के पुराने शहर में दौरे जारी, करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मदीना मुनव्वरा के होटल में अजीज ज़दगी वाक़यात की तहकीकात जारी, हफ्ते को होने वाले हादसे के तमाम 15 महरूकीन का ताल्लुक मिस्र से था। और फिर एक बार अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात हुए कशीदा, अमेरिकी बहरी जहाजों की तैनाती के जवाब में ईरानी जहाज भी खलीज में हुए तैनात। कशिश खबरनामे में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। उर्दू टीवी पर ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। फिलहाल फरहाद को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।